دو چیزیں، ایک ہے کہ اس میں دیانتداری ہو، آپ 2 نمبر کام نہ کریں، بالکل کاروبار میں 1 نمبر کام کریں، آپ کو تھوڑا نفع ہو کوئی بات نہیں، کاروبار مضبوط ہوگا، اس میں جان پڑے گی، وہ تناور درخت بن جائے گا۔ جو درخت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے وہ 100 سال تک زندہ رہتا ہے، جو ایک دم بڑھتا ہے وہ کھیت کی طرح 6 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کاروبار دیکھتے گیا، دنہ چتے چڑھ گیا، لیکن وہ جب گرتے ہیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں گئے۔ اس لیے کبھی بھی اس مسئلے میں کہ میں زیادہ زیادہ کما لوں تو 2 نمبری کام کرے، 2 نمبر چیز لا کر فروخت کرے، ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو اچھی چیز دو، اس میں اچھی نیت ہو کہ لوگوں کو مجھ سے فائدہ ہو، اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا اخفاء، مخفی رکھیں، اپنے نفع نقصان کو مخفی رکھیں، کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، دوست ہو کوئی بھی ہو، کبھی کتنا نفع ہو گیا، کتنا یا جن ہو گیا جن، کبھی بھی دوبارہ اتنا نفع نہیں ہوگا۔ کاروبار ڈوبتے نظر کی وجہ سے، حدیث شریف میں آتا ہے میری امت کی اکثر ہلاکت نظر کی وجہ سے۔ آج لوگ بچوں کے نتیجے فیس بک پر شیئر کرتے کہ ہمارے بچے نے اتنا نتیجہ کر لیا، پھر آ کر کہتے ہیں مجھے کسی نے دم کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، پڑھتا نہیں ہے۔ بھائی تم نے خود ہی تو کرا دیا۔ کھانا کھا رہے ہیں اور جی یہ ساڑھے دسترخوان ہے، اس کے بعد کھایا نہیں جاتا، پھر پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، نظر لگ گئی۔ جب سے فیس بک آئی اور امام کعبہ نے یہ بات کی، امام کعبہ کے میں نے خود بیان سنا جمعے کے دن، میں نے کہا لوگوں آج جو تمہیں مصیبت آئی ہوئی ہے وہ نظر کی وجہ سے، اور نظر ہے فیس بک کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے، تم ہر چیز شیئر کرتے ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو اخفاء بہت ضروری ہے کاروبار میں۔ حدیث میں آتا ہے اپنے نعمتوں کو چھپا کر اس کی حفاظت کرو۔ کاروبار کو بہت جلدی نظر لگتی ہے، آج جو کمائیں کل نہیں ہوگا۔ اس طرح بچوں کی تعلیم کو بہت جلدی نظر لگتی ہے، صحت کو نظر لگتی ہے، عمر کو نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے اخفاء رکھو، جو کام کرو مخفی رکھو، اور یہ معمولات کرو، اس سے ایسی خیر و برکت ہوگی۔ 308 بار حسبنا اللہ نعم الوکیل اس میں وظیفہ لکھا ہے، 308 بار پڑھا کرو۔ آپ کے وظیفے میں 140 بار حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھا کرو، 140 بار، پریشانی دور ہوگی۔ یہ بس اس کو آپ نے کرنا ہے، باقی تعویذ میں دیتا ہوں، بازو پہ باندھ کے رکھو۔ نماز کے وقت فجر کی نماز پڑھتے تک جلدی سوو، اپنے معمول سے گھنٹہ پہلے سو، 12 بجے سوتے تو 11 سو، 1 سوتے تو 12 سو، بس سو جاؤ، بس نیندائے نہ، آنکھ بند کر کے بس سو جاؤ، تاکہ فجر میں گھنٹی لگاؤ، نماز کے مسجد میں پڑھو۔ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے فجر، جب رزق تقسیم ہوتا ہے تو آدمی سویا ہوا ہے تو کہاں سے پھر ملے گا۔ بڑی اچھی بات ہمارے مہمان آئے تھے، انہوں نے کی لوگ کہتے آج پتن کون سا منحوس متھے لگا کہ جناب وہ ہمارا کاروبار آج تو چلا نہیں اور فجر پڑی نہیں، تو انہوں نے کہا تو اپنا شیشہ دیکھ لیتے جو منحوس نظر آ جائے گا کہ جس کی وجہ سے آج تیرا کاروبار نہیں چلا۔